ہیں تو خدا را ان کی قدر کر لے، ان کی خدمت کر لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو رکھا ہے کہ اس کی قدم بوسی کرو، اس کے قدموں پر مساج اور مالش کرو، اس کے پاؤں کو دباؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اور فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تمہاری نظر تمہارے والد کے چہرے پر پڑے، تمہاری آنکھوں میں پیار آ جائے، محبت آ جائے، شفقت آ جائے، تمہیں والد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے، فرمایا میں اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ آپ کو کسی سائنس میں بات نہیں ملے گی، کہیں بازار سے آپ کو نہیں ملے گی، یہ بات صرف اللہ رب ذوالجلال نے والدین کی عظمت کی بنا پر تمہیں عطا فرمائی ہے، اور فرمایا ایک بار دیکھو، دو بار دیکھو، 10 بار بھی اگر والد کو پیار سے دیکھو گے اللہ تعالی 10 بار تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ خوبصورت بات ہے جس کی جیسے تم آبیاری کرو گے آگے تمہیں اسی طرح کا پھل ملے گا۔ اگر اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، اچھی طرح اس کو سینچا، اچھی طرح اس کی آبیاری کی، اس کے پھل پھول پودوں کی حفاظت کی، یہ باغ تمہیں اسی طرح کا پھل اور نتیجہ عطا کرے گا۔ اگر اس سے بے پرواہی کی، اگر اس سے اعراض کیا، اگر اس سے تم نے پہلو تہی اور اپنا رخ موڑ دیا تو یاد رکھنا کل تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک عجیب حقائق لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر کے اندر اس کا بوڑھا والد تھا، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان پر بیماریوں کا حملہ ہوتا، وہ کھانستا رہتا تھا، تو اس کی بہو کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اپنے ابا کا کوئی انتظام کرو، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، میرے آرام میں خلل ڈالتا ہے۔ تو وہ ظالم بیٹا اپنے باپ کے سامنے گیا اور اس سے کہا کہ ابا جان آپ کی وجہ سے پورا گھر تکلیف میں ہے، اللہ اکبر، آپ ایسا کیجئے یہ میرا کمبل لے اور جب بھی رات ہو تو آپ یہ 7 جانوروں والا جو باڑا ہے اس میں سو جایا کریں تاکہ ہمارے گھر کے اندر باقیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس باپ کے دل اور دماغ پر کیا گزری ہوگی؟ ساتھ میں بیٹے نے کہا کہ سنا ایسے ہے کہ والدین اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اس باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، والدین اولاد کی خوشی میں خوش رہتے ہیں۔ اس سے کمبل لے لیا، اس کا پوتا دیکھ رہا تھا، اس نے وہ کمبل کھینچا اور اس کمبل کو پاؤں کے نیچے رکھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنے دادا کو دے دیا، ایک خود رکھ لیا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا کمبل تو گھر میں اور بھی پڑے ہیں، تو نے اس کمبل کو 2 ٹکڑے کیوں کیا؟ تو لقمان حکیم لکھتے ہیں کہ اس بیٹے نے آگے سے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آج آپ کے ابا کو کھانسی لگی، آپ نے ان کو الگ کرنے کا حکم جاری کر دیا کہ دوسرے جانوروں کے باڑے میں جا کر سو جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کل آپ بھی بوڑھے ہوں گے، آپ کو بھی کھانسی لگے گی، تو میں یہ کمبل کا ٹکڑا آپ کو دوں گا کہ آپ بھی جا کر الگ کمرے کے اندر سو جائے، یہاں ہمیں سوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ آج اگر والدین کے ساتھ ان کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو گے، اللہ کے قرآن کی روشنی میں، نبی علیہ السلام اور اسلام کے احکامات کی روشنی میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، کل آنے والی تمہاری نسلیں وہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں گی، تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کریں گی، تمہارے ساتھ بھی خیر اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گی۔ لیکن آج اگر تم نے اپنی جوانی اپنے والد کے سامنے کھڑی کی،
اور والد کے سامنے اپنی جوانی کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھنا کل تمہاری یہی اولاد جس کے لیے تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ اسی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرے گی جو تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو۔ اور یہ نہیں ہمیں کہا کہ یہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا معاملہ کرنے کی کوشش کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر سنایا، فیصلہ فرمایا، حکم دیا کہ جس طرح تمہیں صرف اور صرف میرے سامنے جھکنے کی اجازت ہے بالکل اسی طرح تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہرگز نہیں چھوڑنا بلکہ اسے ہر طرح سے ادا کرنا۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم انسان کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، حتیٰ کہ اگر والدین اسے شرک کا حکم دیتے ہیں کہ والد یا والدہ کافر ہے اور انسان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے کسی بت کے سامنے جھکو، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے کسی اور سے حاجت روائی طلب کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تطعهما ان کا کہنا تو نہیں ماننا، لیکن کیا آپ جھڑک سکتے ہیں؟ کیا آپ سختی کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ناراض ہو سکتے ہیں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اب بھی ان کے ساتھ دنیا کے اندر اچھائی کا، بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ تو جن کے حیات ہے وہ اس کی قدر کرے، وہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے جنت لے لے اور یہ بالکل نہ سوچے کہ میں نے تو اتنی خدمت کر لی شاید میں نے حق ادا کر دیا۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بدو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک گٹڑی بندھی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ خود تو طواف کر رہا، گٹڑی کو کیوں ساتھ لیے پھر رہا ہے؟ اچانک اس نے اس گٹڑی کو رکھا، اسے کھولا، اس میں سے ایک نخیف گڑیا وہ ظاہر ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان یہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حسن بصری میں یمن سے چلا ہوں، یہ میری والدہ ہے، اسے میں نے کندھے پہ سوار کیا ہے، یہاں پہنچا ہوں، سارا حج میں نے ادا کیا ہے، اب طواف الوداع کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حسن بصری کہنے لگے کہ اے نوجوان تو کیا بات کر رہا ہے؟ تیری والدہ نے تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ میں جو پہلی چیخ ماری تھی تو ابھی تک اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ کہ والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اولاد کو جس طرح شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنا لہو اور جان کاٹ کاٹ کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے ساتھ شفقت اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے رہو، تب بھی تم ان کا حق، ان کے حقوق اور احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا تم جتنی بھی عبادات کر لو، تم جتنے بھی بڑے سے بڑے مرتبے پر فائز ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو، جب تک تمہارا والد تم سے راضی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا رب اور پروردگار تم سے راضی نہیں ہوگا۔ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور فرمایا کہ یاد رکھنا تم خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کا اقرار کرو،
اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرو. فرمایا کہ جب تک تمہارا والد تم سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سے کبھی راضی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر والد کو کتنا بڑا درجہ اور مقام دیا. فرمایا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تمہارے رب کی رضامندی تمہارے والد کی رضامندی میں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے والد کی ناراضگی کے اندر. اگر والد ناراض ہے اور تم نے والد کا دل دکھایا، والد کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کیا، جس طرح بچپن کے اندر ماں کی گود میں آنے سے لے کر تمہارے جوان ہونے تک اس نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہارے اوپر ہر طرح کی خیر اور بھلائی کی کوشش کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب اسے تمہاری ضرورت پیش آئی، وہ بڑھاپے کے اندر چلا گیا، وہ ضعیف ناتوا اور کمزور ہو گیا، اور اس نے تمہاری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا کہ تم والد کے ساتھ وہی حسن سلوک کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، شفقت اور نرمی کا معاملہ کرو، لیکن تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوت والد کو دکھانی شروع کر دی، اس کے سامنے آنکھیں نکالنی شروع کر دی، اس کو آہ اور اوے کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا. اللہ کا اعلان ہے اس والد کا دل دکھا اور اس نے تمہارے سے ناراضگی اختیار کر لی. رب کائنات فرماتے ہیں جب تک تمہارا والد راضی نہیں ہوگا اللہ رب العزت بھی راضی نہیں. یہ والد کا مقام اللہ نے بیان کیا. میرے بھائیوں وبالوالدین احسانا، جب آپ خود والد بنیں گے آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا. جب آپ کے والدین اس دنیا سے پردہ کریں گے پھر آپ کو احساس ہوگا. اور اب لوگ بات پوچھتے ہیں، خود میرا اپنا یہی حال ہے کہ میرا باپ چند ایام سے اس دنیا سے چلا گیا، عجیب زندگی کے اندر ایک بے چینی ہے، عجیب ویرانگی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، خدا ان کی قدر کر لے کہ یہ گوہر نایاب پھر ملا نہیں کرتے. یہ دوبارہ آپ کو زندگی کے اندر آپ سر ٹکرائیں گے، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، لیکن یہ دولت آپ کو کبھی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی. اس لیے آج اگر حیات ہیں ان کی قدر کریں. لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ جب والدین حیات تھے عقل و شعور نہیں تھا، کچھ خدمت نہیں کر سکا، اب جا چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، اس دنیا سے اللہ کے سامنے جا چکے ہیں، اب کوئی حل بتائے اب کیا کروں. تو یاد رکھے جن کے والدین اس دنیا میں ہیں بے شک ظالم ہے، مشرک ہے، اللہ کا اعلان ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ وہ کرتے رہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اگر تمہارا باپ تجھ سے کسی مال کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مت سوچو کہ باپ کے پاس تو بڑی جائیداد ہے، باپ کو تو خرچہ لا کر دیتا ہوں. فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی، تیرا جسم بھی، تیری جان بھی، تیرا انگ بھی، تیرا رواں بھی، اور تیری مال و دولت بھی، تیری جائیداد بھی، تیرا سب کچھ وہ تیرے والد کا ہے. اور تیرا یہ فرض بنتا ہے کہ تو والد کے حق پر اس کو لٹا دے، اس کو فنا کر دے. اور یاد رکھو اگر والدین زندہ ہیں وہ کچھ مانگتے ہیں آپ سے، یہ نہیں مانگتے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے آتے جاتے ان کو اچھا سوٹ لے کر دے دو، اچھے جوتے لے کر دے دو. ان کی جیب میں اگر کچھ ہے تو بے شک ہو، لیکن پھر بھی کچھ ان کے ہاتھ پر ان کی جیب میں رکھ دیا
کرو. خدا کی قسم آپ کے 500 روپے 1000 روپے جو بن مانگے آپ والد کے ہاتھ میں والدہ کے ہاتھ میں دے دیں گے, جو ان کو راحت اور سکون ملے گا وہ ان پیسوں سے نہیں مل سکتا جو کروڑوں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ والدین کے اندر ایک انا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر تم اپنے والد کو ناراض کرو گے اللہ راضی نہیں ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ والد ظلم کرنے والا ہو, یعنی انہوں نے یہ استثناء مانگا کہ اگر والد اولاد کے ساتھ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے, بھلائی نہیں کر رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ والد ظالم ہو, اگرچہ والد ظالم ہو, اگرچہ والد ظالم ہو. 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگرچہ والد ظالم ہو پھر بھی تمہیں اپنے والد کے ساتھ ناراض ہونے کی, اپنے والد کے آگے بدتمیزی کرنے کی, اپنے والد کے آگے بات کرنے کی اور اپنے والد کے آگے آنکھیں نکالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو محبت اپنے اندر رکھی ہے اس محبت کا ایک حصہ والدین کو عطا فرمایا ہے. جس طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس سے راضی ہو جاتے ہیں, بالکل اسی طرح انسان جب اپنے والدین کے قدموں میں جھک کر ان سے کسی بھی بات پر معافی مانگتا ہے وہ والدین اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جس طرح انسان اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پکارتا ہے تو اللہ کی محبت بے غرض ہوتی ہے, بے لوث ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان والدین کے سامنے جا کر ان کے قدموں میں پڑتا ہے, معافی مانگتا ہے تو ان کی محبت, ان کی شفقت وہ بھی بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر والد کو یہ مقام اور یہ درجہ عطا کیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی رشتہ ایسا نہیں جو آپ کو اپنے سے زیادہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے, لیکن فرمایا والدین تمہاری ماں اور تمہارا باپ وہ واحد رشتہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر, آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے اور زیادہ دعائیں دیتا ہے. اور اگر والدین اس دنیا سے جا چکے تو یاد رکھیں والدین ایسی ہستی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا حق وہ ختم نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائے تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو, دعائے مغفرت, دعائے استغفار, ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے مانگتے رہو. اور آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دعائیں سکھائی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان 2 دعاؤں کو آپ مانگے, یہ اللہ کا حکم ہے. ایک علم میں اضافے کی دعا اللہم رب زدنی علما, اور دوسرا والدین پر رحمت کرنے کی دعا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے مانتے رہا کرے کہ قبر کے اندر بھی یہ ان کا حق ہے. یہ کوئی دعا نہیں کہ آپ آئے, ہاتھ اٹھائے اور فارمیلٹی میں ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھا اور چلے گئے, دماغ میں کچھ چل رہا ہے. ان والدین کو جنہوں نے ساری زندگی اپنی جوانی کو, اپنے بڑھاپے کو تمہاری زندگی بنانے کے لیے خرچ کیا اور اس دنیا سے چلے گئے, 5 منٹ دے دیا کرو, 10 منٹ دے دیا کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے لیے یہ دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہا کرو جب تک کہ تمہاری سانس بند نہ ہو جائے,
جب تک تم نہ فوت ہو جاؤ یہ دعائے خیر والدین کے لیے کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ تمہارے والد کا جو یار تھا، تمہارے والد کا جو رشتہ دار تھا، ان کے ساتھ تم بھی حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ جب والد چلا گیا اب نہ تم چچا کو پوچھتے ہو، نہ تائی سے خیریت مانگتے ہو، نہ تم اپنے ماموں کے ساتھ، نہ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، بھلائی کا معاملہ کرو گے، جب تم والد کے دوستوں کے ساتھ دوستی والا تعلق رکھو گے، اللہ رب العزت تمہارے والدین کی قبر کو ٹھنڈا بھی فرمائیں گے اور اسے منور بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگر والدین زندہ ہیں تو خدا را ان کے قدموں میں پڑ جاؤ کہ یہ گوہر نایاب آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب یہ چلے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنے انمول ہیرے وہ کھو دیے ہیں۔ پھر آپ سرگرداں پھرتے رہو لیکن یہ دولت آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور اگر والدین پردہ فرما گئے ان کی قبر پہ جایا کرو اور اس کے ساتھ انس اور محبت حاصل کیا کرو۔ دعائے مغفرت، درجات کی بلندی کی دعا حدیث میں حکم ہے، یہ کرتے رہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے والدین کے کسی کے ساتھ وعدے تھے، ارادے تھے، دوستی تھی، رشتہ داری تھی، اور جتنا بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یارانہ تھا، اولاد کا حق ہے کہ اولاد اپنے والدین کی قبر کو منور کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے یہ تمام حقوق ان کی زندگی کے بعد ادا کرتی رہے۔ اللہ رب العزت جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔